نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء پاکستان میں جو ایک اور پٹارا باکس جو ہم نے کھول رکھا ہے وہ ہے آئینی ترامیم کا، اور اس لیے میں عہد حاضر کے اندر جو قائم حکومت ہے، اگر وہ اپنے کسی پہلو کے لحاظ سے تاریخ کے اندر جو ہے وہ ایک تاریخی پہلو کے طور پر جو ہے وہ پرکھی جائے گی، تو ان کی وہ سرگرمیاں ہیں یا ان کی وہ کارکردگی ہے جو انہوں نے آئینی ترامیم کے حوالے سے اختیار کی ہیں۔ ابھی ہمارے پاس جو اس گورنمنٹ کے جو آئینی ترامیم کے حوالے سے جو ایک دائرہ اختیار انہوں نے اختیار کیا تھا، یعنی کہ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، اور اب ایک نئی امینڈمنٹ کا جو تصور ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے۔ اگرچہ ابھی اس کے کوئی ایک کانسیپٹ کے سے زیادہ کوئی معنی مفہوم ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ کوئی ایک حکومت کی طرف سے کسی ایک ایجنڈے کے طور پر اس کو پیش نہیں کیا گیا، لیکن جو بحث و تمیز کا جو پیمانہ ہے پاکستان کے اندر، وہ اس سطح کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں پر یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ یہ عمل جو ہے وہ حکومت کرنے جا رہی ہے۔ اور یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ 26 امینڈمنٹ کا تصور ہو یا 27 امینڈمنٹ کا تصور ہو، تو جو لاہ عمل جس سطح کے اوپر ان ترامیم کے لیے اختیار کیا گیا تھا، ہم اسی راستے پر گامزن ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ایک ماضی کا تجربہ ہے 26 اور 27 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے حوالے سے، جو ایک انالیسس کے لیے جو ایک وجہ بنتی ہے تجزیہ کے لیے، وہ یہ کہ ہم 28 امینڈمنٹ کی بھی سوچ اور فکر جو ہے وہ اختیار کر چکے ہیں، اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی جو کوشش ہے وہ ہو رہی ہے، اور جس دن یہ کوشش کی کامیابی کا کوئی تصور جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا، وہ ایگزیکیوٹ بھی ہو جائے گی۔ تو غرض ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ آئینی ترامیم کے حوالے سے صرف دو مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک مرحلہ جو ہے وہ سوچ اور فکر کے اندر کسی ترمیم کو اختیار کرنا، اور دوسرا جو ہے اس کے ایگزیکیوشن کے لیے جو ہے وہ ماحول جو ہے وہ حاصل کرنا۔ یہ ایک ایسا تکلیف دہ پہلو ہے جو ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر حاصل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ آئین جو ہے وہ ملک کے جو سب سے اعلیٰ قانون ہوتا ہے، اور جس کا بنیادی تصور جو ہے وہ ریاستی ڈھانچے کو مضبوط اور مستحکم بنانا ہوتا ہے۔ کسی وقتی مصلحتوں کے تحت جو ہے وہ مفادات کے اصول کا اسے آئینہ دار نہیں بنایا جاتا۔ لیکن یہاں پر المیہ یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کے جو اصول کو جو ہے وہ تبدیلی کا جو تصور ہے وہ اختیار کرنے سے پہلے جو ہے وہ ایک سوچ اور فکر کا ہر زاویہ جو ہے استعمال کر لیا جائے، کیونکہ once principle is defined as the part of the constitution, it becomes not only the law of the land, it becomes the law of the state۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ لا آف لینڈ کو تو آپ جب مرضی تبدیل کرتے چلے جائیں گے اس کے، لیکن جب لا آف اسٹیٹ بن جاتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ ریاست کے جو وجود ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو منسلک ہونا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر اگر ہم اس تصور کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھیں تو یہ جو لا آف جو اسٹیٹ ہے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ، اسی لیے دنیا کے اندر جو آئینی ضابطے ہوتے ہیں اس کے لیے ترمیم اور تبدیلی کے لیے جو ہے وہ مشکل ترین راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو ایک بہترین کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے دیٹ از کالڈ دا ریجڈ کانسٹیٹیوشن۔ امریکہ کا کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے کہ دنیا کا مشکل ترین کانسٹیٹیوشن ہے، دنیا کی سپر طاقت جس کو ہر آنے والے لمحے کے ساتھ، ہر والے دن کے ساتھ، ہر نئے حالات و واقعات کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ ان حالات و واقعات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی جو انہوں نے کانسٹیٹیوشن اختیار کر رکھا ہے وہ انتہائی ریجڈ، ایک تجویز 2/3 سے دیں، پھر 3/4 اس کو منظور کیا جائے، یا تجویز جو ہے ریاستیں دیں تو پھر تمام کانگریس کی 3/4 سے منظوری دیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ ایک کمپلیکیٹڈ سا پروسیس ہے کہ ایک طرف تجویز آتی ہے ریاستوں کی طرف سے تو اپروول جو ہے وہ کانگریس کا آتی ہے، جب تجویز کانگریس کی طرف سے ہے تو ریاستیں جو ہے وہ اس کی اپروول دیتی ہیں 2/3 بائی پرپوزل، اینڈ 3/4 جو ہے وہ پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی ریکمنڈیشن 2/3 اور پھر اپروول جو ہے وہ 3/4 سے۔ تو میں ایک کمپلیکیٹڈ، اور پاکستان کے آئین کے اندر بھی جو ہے اسی لیے جو طریقہ کار اختیار کیا تھا وہ عام قانون سازی کا نہیں تھا، بلکہ اس کے لیے بھی جو ہے وہ 2/3 میجارٹی، اور پھر 2/3 میجارٹی کے لیے بھی کہا گیا کہ جو دونوں ہاؤسز ہیں اس کے اندر علیحدہ حاصل کی جائے گی۔ لیکن اب جس سطح کے اوپر جا کر ہم اس کو اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس کے اندر جو بحث و تمہیز کا جو تصور ہے، ہم نے تو پہلا وہ تقاضا جو ہے اس کو ایلیمینیٹ کر کے رکھ دیا، کیونکہ
اس سے بڑا تلخ تجربہ اور کسی ملک کو لوگوں کو یہ حاصل نہیں ہوتا ہوگا کہ جب ایک آئینی ترمیم سے متعلق جو ہے وہ کہا جائے کہ یہ مسودہ اس وقت سامنے آیا کہ جب اس کو منظوری کے لیے جو ہے وہ پیش کیا جا چکا تھا، تو اس طرح اس کے اوپر بحث تمیز یا اس سے مفادات کا وابستہ اصول، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے مکمل طور پر ہم نظر انداز کرتے ہیں، اور حکومت وقت بھی یہ بیانیہ کرتے نظر آتی ہے کہ ہم اس مسودے کو کیسے شیئر کر دیں جب تک اس کے اوپر جو ہمیں کامیابی کا کوئی ایک معنی مفہوم جو حاصل نہیں ہوتا۔ غرض کہ حکومت وقت کے نزدیک اپنے مسودے کو بہتر بنانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کی کامیابی کو یقینی بنانا مقصود ہے، لہذا مسودہ جو ہے وہ تشکیل پا گیا ہو یا نہ پا گیا ہو، لیکن وہ ہو جائے گا جب یقین ہو جائے گا۔ تو اصل جو اہمیت ہے وہ مسودے کو کامیاب کرانا نہیں ہوتا، اصل مقصد ہوتا ہے وہ مسودے کو شکل میں لانا ہوتا ہے جس سے مفادات کے تحفظ اور فروغ کو ایک یقینی عمل دینے سے پہلے اس بات کا مکمل جو ہے وہ احتیاط کا تصور اختیار کر لیا جائے کہ جب یہ آئین کے پہلو کے طور پر اختیار ہوگا تو اس کے جو ہے وہ یونیورسل ثمرات جو ہے وہ حاصل ہوں، اس کے اندر کسی خامی کا کوتاہی کا اندیشہ نہیں باقی رہے گا۔ لیکن ہم یہاں پر ان پٹ تو نظر انداز کر دیتے ہیں اور صرف میں آؤٹ پٹ سے تصور ہے کہ دیٹ ول بی انٹروڈیوس when it will be determined by the government, that it will be passed by the پارلیمنٹ۔ تو اس وقت یہاں پر حکومت جو ہے وہ اپنی طاقت کے تصور کو حاصل کرنے کے لیے تو کوشش کرتی نظر آتی ہے، لیکن مسودے کے اوپر جو ہے وہ کنسنسس حاصل کرنے کے لیے یا ان پٹ حاصل کرنے کی جو کاوش اور کوشش ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ پھر جو ہمیں ماضی کے تلخ تجربات ہے 26 امendment کا، جس طرح کہ ایک بارگیننگ کا کانسیپٹ دیا گیا، دیٹ از آلسو اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ایکسیپٹ ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ ان دا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، کہ جو بارگیننگ کا کانسیپٹ ہے کہ ایک رولز اینڈ ریگولیشن کہ آپ یہ ووٹ کر دیں، ہم آپ کو اس کے بدلے میں یہ تصور دے دیتے ہیں، اس تصور کے بدلے میں، تو یعنی نیشنل انٹرسٹ جو ہے اس کو بھی کمپرومائز کیا جا رہا ہوتا ہے بائی انشورنگ دا سپورٹ بائی اینی پولیٹیکل فورس۔ تو جب کوئی پولیٹیکل فورس جو ہے وہ کسی مطالبے کو تسلیم کروا کے کوئی ووٹنگ کر رہی ہوتی ہے، دیٹ از آلسو not only very criminal aspect in terms of the ethical value of the political leadership، بلکہ جو ہے وہ ملک کے مفادات کے ساتھ بھی اس سے بڑا جو ہے وہ تکلیف دہ پہلو نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر 28 امینڈمنٹ کے جو یہ تکلیف دہ پہلو، اس سے بڑا جو تکلیف دہ پہلو جو موضوعات جس کے اوپر اس کا احاطہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جس کی عکاسی ہمیں کی جا رہی ہے کہ ووٹر کی عمر کو جو ہے وہ بڑھا دیا جائے، پھر اسی طرح جو ہے وہ NFC ایوارڈ کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے، یا جو ڈیفنس کا جو تصور ہے اخراجات کا، وہ چونکہ پورے ملک کا دفاع ہے اس کے لیے جو ہے وہ صوبے جو ہے وہ ادا کریں۔ تو میں یہاں پر جو تصور ہے اس کو ڈیبیٹیبل بنا دینا جو ہے وہ اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ملک کے اندر اگر ملک کے دفاعی تقاضوں کے لیے وسائل کا جو حصول ہے اس کے لیے ایک ریاستی مشینری اور طاقت کے ذریعے کوئی کنسنسس بلٹ اپ کرنا جو ہے وہ میرا میں ایک ایسا لمحہ فکر ہے کہ جہاں پر ہم شاید اس جذبہ حب الوطنی کی نفی کر رہے ہیں جو ہمارے وجہ پہچان ہے بحیثیت قوم کے طور پر۔ تو ایسا کہتے ہیں کہ اگر فوج کو وسائل کی ضرورت ہے تو کون سی ایسی حکومت ہے جو اس کے وسائل کی فراہمی کے لحاظ سے کوئی منفی ایٹیچیوڈ جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کریں گے؟ تو یہ ببانگ دہل کسی آئینی ترمیم کے بغیر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے لوگوں سے براہ راست۔ اس کے لیے تو آئینی ترمیم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر کسی ریاستی دفاعی ڈھانچے کو یہ ملک کے لیے دفاعی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے تو میرے میں یہاں پر اگر لوگ مسجد میں چندہ دے دیتے ہیں تو یہاں پر اگر یہ بھی اگر کسی جگہ پر لگا دیا جائے تو لوگ جو ہے وہ وطن سے محبت کے تقاضے کے لحاظ سے کبھی بھی کسی سے کمزوری کا تصور اختیار نہیں کرتے، چاہے وہ کتنے ہی اپنے معاشی طور پر یا سیاسی طور پر جو ہے کمزور نہ تصور کریں۔ تو ایسا کہتے ہیں یہاں پر وہ عمل جو وسائل کی فراہمی کا وہ بھی ڈیفنس کے پرپز کے لحاظ سے اور اس نظام کے تحت کہ وہ صوبوں اور مرکز کے درمیان جو ہے وہ اختیارات کی تقسیم کے حوالے سے ایک ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو جائے، یہ عمل جو ہے وہ دنیا کے اندر شرمندہ کرنے کا سبب بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور پھر ووٹر کو جو ہے وہ تبدیل کرنے کا جو تصور ہے وہ بھی ہر عمل جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے ود ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ، اور اس ریفرنس اور کانٹیکسٹ کے اندر جو ہے وہ ہمیں کوئی ڈیبیٹ نظر نہیں آتی، کوئی انٹلیکچوئل ڈسکشن نظر نہیں آتی کہ جو لاجک اور ریزننگ کا تصور دیتے ہوئے نظر آئے کہ جو ہے وہ 18 سال سے جو ہے وہ 25 سال کا کوئی تصور جو اختیار کر دیا جائے۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی 25 سال کا بندہ الیکشن میں حصہ لگ سکتا ہے تو ووٹر بھی تو یہ اس سے بڑی نااہلی کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اسی بنیاد کے اوپر جا کر کہ ایک جو ٹیچر ہے جس کو ٹیچر بھرتی کرنا ہے اس کو بھی وہی شخص جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتا ہے جو اس کوالیفیکیشن کے اوپر پورا اترتا ہو، یعنی کہ اس کے لیے ہمیں نہ اس کے علیحدہ تجربے کی ضرورت ہے نہ اس کی اہلیت کی ضرورت ہے۔ جب ہم انہیں کوئی سلیکشن کا کوئی کردار ادا کرنا ہوتا ہے تو کم سے کم جو ہے وہ جو سلیکٹڈ ہوتا ہے وہ اس کی اہلیت بہتر ہوتی ہے۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر جا کر جو ہمیں تصور دیا جاتا ہے کہ ووٹر
کا تصور تھا. ووٹر کا جو تصور ہے, انہوں نے ملک کے اندر قانون سازی کا تصور اختیار نہیں کرنا. جنہوں نے ملک کے لیے قانون سازی کا تصور اختیار کرنا ہے, ان کے لیے جو ہے وہ جو ووٹ دینے کا جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں سے ان پٹ حاصل کیا جائے. تو ایسا کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہمیں جو تصور یہاں پہ اختیار دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جتنی عمر جو ہے وہ ووٹر کی ہونی چاہیے, اتنی ہی ووٹر جو ہے اسی عمر جو ہے وہ جو الیکشن لڑنے والا قومی اسمبلی کا رکن ہے اس کی ہونی چاہیے. تو پھر اس تصور کو اور وسیع کر دیتے ہیں, کہہ دیا جائے کہ یہ تصور جو ہے وہ قومی اسمبلی کے جو 25 سال ہے تو سینٹ کے 30 سال ہے وہ کر دیں. بلکہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اگر ملک کا پرائم منسٹر بننا ہے تو 35 سال کر دیں, پریزیڈنٹ بننا ہے تو 45 سال کر دیں. تو میں ہر عہدے کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک فرق رکھا جاتا ہے اس کے کردار کے لحاظ سے. عوام نے جو ہے وہ قانون سازی کا عمل اختیار نہیں کرنا ہوتا, جس کے لیے انہیں تجربے کی ضرورت ہے. عوام نے جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کے مطابق جو ہے کہ جو ہر سیاسی شعور رکھنے والا فرد ہے فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سا فرد اس کے لیے بہتر کارکردگی دکھا سکتا ہے. تو لوگوں کو پرکھنے کا یا فیصلہ کرنے کا ہر اختیار جو ہے وہ ہر اس فرد کو حاصل ہوتا ہے کہ جو ایک انسان کے درجے پر فائز ہوتا ہے. یہ بھی ہم نے جو ہے وہ آبادی میں اضافے کی وجہ سے جو ہے یہ تصور اختیار کر لیا کہ ایڈلٹ لوگوں کو حاصل ہونا چاہیے. اس کا عمر کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اور شادی کا کیا خوبصورت کہنا ہے کہ ہاتھی کا بہت بڑا جسم ہے لیکن جو ہے وہ ایک بکری جو ہے وہ حلال ہے, وہ حرام ہے. تو بکری جو ہے وہ ایک چھوٹا سا جانور ہے اور ہاتھی بہت بڑا ہے. لیکن عقل اور دانش اور فہم و فراست کا تعلق جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عمر سے نہیں ہوتا. فہم و فراست کا, عقل اور دانش کا جو تعلق ہوتا ہے وہ آپ کے تجربے سے ہوتا ہے, آپ کی سوچ اور فکر سے ہوتا ہے. تو اس طرح ایک بچہ بھی جو ہے وہ زیادہ باشعور ہو سکتا ہے بنسبت اس کے کہ اس عمر کے تعین کے ساتھ ہم کر لیا جائے. لیکن تعین کرنے کے میں نے کہا ہر فیصلے کے لیے ایک ریفرنس و کانٹیکس ہوتا ہے, لہٰذا جب اس ریفرنس و کانٹیکس کی طرح جاتا ہے تو اور بھی زیادہ تقریب دہ پہلو ہو جاتا ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ کسی سیاسی تصور کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کے ایک ایسے حصے کو جو کہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی آبادی کا جو سب سے بڑا حصہ ہے یوتھ ہے, اس کو ان کی ووٹ کی طاقت سے محروم کرنے جا رہی ہے, جن میں کہا جائے 3 کروڑ سے زیادہ جو ووٹرز ہیں وہ اپنے ووٹ کے حق سے جو ہے محروم ہو جائیں گے. تو اسے کہتے ہیں کہ جب ایک قانون سازی کے عمل کے اندر جو ہے وہ 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی ان پٹ کو ہم جو ہے وہ ختم کر دیں گے تو ہم نے جو ہے وہ ان پٹ حاصل کرنے کا جو راستہ ہے اور بھی محدود کر دیا گیا ہے. تو جو پہلے ہی پاکستان کے اندر جو ہمارا جو الیکشن کا نظام ہے اس کے اندر جو ووٹنگ پیٹرنز ہے, کتنے % جو لوگ ہیں ووٹ دینے آتے ہیں, اور جب ووٹ دینے آتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جو گھر بیٹھے ہوئے یہ لوگ ہیں ان کی تعداد سے زیادہ ہے جو تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہے ووٹ حاصل کرتی ہے. یعنی 50% کا ووٹر بھی جو ہے وہ ہمیں ٹرن آؤٹ نہیں ملتا. تو یہاں پر جا کر ہم 3 کروڑ لوگوں کو اور گھر بٹھا دیں گے, ان کی رائے کو بھی جو ہے وہ شامل کرنے سے انکار کر دیں گے, تو پھر جو آبادی کا پرسنٹیج نکلے گا ووٹ دینے والوں کا وہ کتنا ہوگا, یہ پرکھنے کی ضرورت ہے. اور جمہوریت کے اندر جو ہے حسن جو ہے وہ لوگوں کے پرسنٹیج آبادی کے تناظر سے جتنا زیادہ ان پٹ لیا جائے گا وہ اتنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. زیادہ سے لوگ جتنے زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ جو ہے ان کو جو ہے وہ اپنے سے منسلک کرنا جو ان کو قائل کرنا جائے یا ان سے وابستگی کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہوگا. جو لیڈر بننا چاہے گا اسے زیادہ ووٹر کے ساتھ جو ہے وہ کانٹیکٹ کرے, زیادہ کو اپنی جو ہے وہ اہلیت ثابت کرنا پڑے گی. تو اس طرح جو جتنے زیادہ ووٹر زیادہ ہوں گے ایک الیکٹیبل کے طور پر جو ہے وہ جتنی زیادہ طاقت لوگوں کے پاس آئے گی اتنی زیادہ جو ہے جو الیکٹڈ ممبرز ہوں گے ان کے اندر رسپانسبلٹی کا جو تصور ہے وہ قائم ہو. لیکن پتہ نہیں معلوم نہیں کہ ہم اپنی سوچ اور فکر کے کس معنی و مفہوم کے تحت جو ہے وہ جسٹیفائی کریں گے اس تصور کو کہ جی 25 یہ کر دی گئی کیونکہ قومی اسمبلی کا رکن بننے کے لیے جو امیدوار ہوتا ہے وہ 25 سال ہوتا ہے, یا اس کو اگر 18 سال سے بڑھا کر جائے کسی اور 18 اور 25 کے درمیان کر دی گئی تو اس کا لاجک اور ریزننگ ہوگا. کیونکہ میرے نزدیک تو ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے نزدیک کہ جو ایک ان پٹ حاصل کرنے کا جو ماخذ ہے وہ جتنا زیادہ وسیع ہوتا چلا جائے گا قانون سازی کے لیے اور حکومت کی جواب دہی کے لیے اور لوگوں کے اندر حقوق اور شعور پیدا کرنے کے لیے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ سود مند ثابت ہوتا ہے نہ کہ نقصان دہ. لیٹس ہوپ کہ جو 28 کے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا جو تصور ہے وہ اس تصور کے ساتھ منسلک نہ کیا جائے ان پہلوؤں کے ساتھ جو بھی اپنی سوچ اور فکر اور عمل کے لحاظ سے انتہائی ناقص ہے. اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک اس کے جو نتائج ان ترامیم سے حاصل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ بھی کسی مثبت جو ہے وہ ملک کے نظم و نسق کے حوالے سے جو ایک تصور ہے وہ اسٹیبلش کرنے کا نظام جو ہے وہ ہمیں تشکیل دیتے ہوئے نظر نہیں آتے. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ایک اور آئینی ترمیم کا جو ہے وہ تصور اختیار کر کے اس کو حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے لیکن پھر جو ہے وہ ہم اس کو بھی اسی پلڑے میں ڈال دیں جس میں ہم نے پہلے 26 امینڈمنٹ 27 امینڈمنٹ اور پھر ایک اور میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. تو اچھائیوں میں اضافہ کیا جاتا ہے, برائیوں میں اضافہ نہیں کیا جاتا.
کمزور پہلوؤں کو بہتر کیا جاتا ہے، نہ کہ ان میں اضافہ کر دیا جائے. تو میرے میں جب تک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا تصور جو ہے وہ تھیوریٹیکلی، پریکٹیکلی اینڈ بائی دا ریزلٹ اورینٹیڈ جو ہے طاقتور معنی و مفہوم سے استوار نہیں کیا جاتا، میرے نزدیک کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ کوئی قابل تحسین عمل قرار نہیں دی جا سکتا. تھینک یو ویری مچ.